105.4 ریڈیو اسپائس پہ آپ سن رہے ہیں سحور ٹائم اسپیشل ٹرانسمیشن تذکرہ، اور میں ہوں ارسلان۔ سامعین، مولانا ظہیر احمد اعظمی صاحب اسٹوڈیو میں تشریف لا چکے ہیں۔ خاص گفتگو فرمائیں گے، دعا فرمائیں گے اور آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کس خاص ٹاپک پہ گفتگو فرمائیں گے؟ آج جھوٹی گواہی۔ انشاءاللہ۔ سامعین، آپ سے گزارش ہے حضرت کی اس ٹاپک کو، اس گفتگو کو غور سے سنیے، سمجھیے اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے۔ آپ بھی سنیے، ہم بھی سنتے ہیں حضرت کی یہ گفتگو۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى: والذين لا يشهدون الزور. محترم سامعین، خواتین و حضرات، آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کے محبوب اور مقبول بندوں کی خوبیاں پیش کی جا رہی ہیں، اور ان خوبیوں میں آج ایک اور خوبی کا تذکرہ کیا جائے گا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے: والذین لا یشہدون الزور، اور وہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں۔ جھوٹی گواہی دینا یہ بڑے عظیم گناہوں میں سے ہے، اکبر کبائر میں سے ہے، بہت بڑا جرم ہے، اس لیے کہ جھوٹی گواہی دینے سے حقائق بدل جاتے ہیں، جھوٹی گواہی دینے سے حقوق ضائع ہو جاتے ہیں، جھوٹی گواہیوں سے فیصلے غلط ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے جھوٹی گواہی حرام ہے، جرم ہے، اکبر کبائر میں ہے۔ جھوٹی گواہی دینا کہتے ہیں کہ کوئی شخص جھوٹی گواہی اس لیے دے تاکہ اس جھوٹی گواہی کے ذریعے باطل کے حصول میں آسانی ہو اور باطل کے حصول تک وہ پہنچ جائے، کسی کی جان لینے میں یا کسی کا مال چھیننے میں یا حرام کو حلال کرنے اور حلال کو حرام کرنے میں۔ یہ جھوٹی گواہی دینا یہ گناہ پر مدد کرنا ہے، اور شریعت مطہرہ نے اسے حرام قرار دیا ہے اور اس پر سخت وعیدیں سنائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور۔ تم بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بچو۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بتوں کی عبادت سے ممانعت کو جھوٹی بات کے ساتھ ملایا ہے، جس سے جھوٹی بات کی قباحت اور مذمت معلوم ہوتی ہے کہ شرک اور بت پرستی کے مرتبے کا یہ گناہ ہے اور اس درجے کا ہے۔ جبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا اس آیت میں، جو بھی آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ سید المرسلین امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الا انبئکم باکبر الکبائر؟ قالوا بلى یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، وكان متكئا فجلس
وقال الا وقول الزور وشہادت الزور. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں، بڑے گناہوں میں سب سے بڑے گناہ نہ بتا دوں؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا. یہ بتایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکبر کبائر، کبیرہ گناہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگا کر یہ ارشاد فرما رہے تھے، دو کبیرہ گناہوں کو ٹیک لگا کے بتایا، اور پھر ٹیک ہٹایا، بیٹھے اور فرمایا سن لو جھوٹی بات کہنا، سن لو جھوٹی گواہی دینا، سن لو جھوٹی بات کہنا، سن لو جھوٹی گواہی دینا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر اسے دہراتے رہے. ایک روایت میں حتی قلنا لا یسکت، یہاں تک کہ ہم نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب خاموش ہی نہیں ہوں گے، یہی کہتے جائیں گے، سن لو جھوٹی بات کہنا، سن لو جھوٹی گواہی دینا، یہ اکبر کبائر میں ہے. اور دوسری روایت میں وہ یہ ہے کہ ما زال یکررها حتی قلنا لیتہ سکت. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بار بار دہراتے رہے، بار بار دہراتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے کہا کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹیک چھوڑ دینا، ٹیک لگانا اور بیٹھ جانا، اور پھر بیٹھ کر کے اس کبیرہ گناہوں میں بڑے گناہ کی بات کرنا اور اس کو بار بار دہرانا، اس عظیم جرم کی شناعت کی دلیل ہے، اس کی شدید مذمت کی دلیل ہے، اور اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی زیادہ فکر کی ہے کہ امت کے اندر یہ جرم نہ آنے پائے اور امت اس جرائم کا، اس جرم کا شکار نہ ہو. جھوٹی گواہی دینا آسان ہے. لوگ عام طور پر اس جرم پر توجہ نہیں کرتے کہ وہ کیا جرم کر رہے ہیں. اس میں عام طور پر غفلت اور سستی عام پائی جا رہی ہے. جھوٹی گواہی کے اسباب بہت ہوتے ہیں، بہت سی وجہیں ہیں. ان جھوٹی گواہیوں کے اسباب میں عداوت و دشمنی، حسد وغیرہ ہیں. جھوٹی گواہی دینے والا ایک در حقیقت ذلیل انسان ہے. اس کے باطن کے خراب ہونے کی، اندر کے خراب ہونے کی یہ دلیل ہے. ایسے جھوٹی گواہی دینے والوں کے دل بیمار ہوتے ہیں، یہ لوگ ضمیر فروش ہوتے ہیں. یہ جرم فطرت سے منحرف ہے، یہ جرم فطرت سے انحراف ہے. دنیا کے بدلے، دنیا کے لیے اپنے دین، اپنے اخلاق سب کو پس پش ڈال دیتے ہیں یہ، اور سب پہ پانی پھیر دیتے ہیں. جھوٹی گواہی دینے والا سب سے پہلے اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے، اسی کے لیے رسوائی اور ندامت ہے. رب العالمین کے دربار میں جائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالی اس سے انتقام لے گا. اس نے اپنے جان پہ ظلم کیا ہے، اور جس کے خلاف یہ گواہی جس نے دیا ہے اس کو تو نقصان پہنچا ہی پہنچا، اس لیے کہ اس کی گواہی کے سبب اس کا حق چھن گیا، وہ اپنے حق سے محروم ہو گیا. اور جس کے حق میں اس نے جھوٹی گواہی دی ہے اس کے حق میں بھی نقصان ہے، اس لیے کہ اس کے ہاتھ میں جو چیز آئے گی وہ حرام آئے گی، اور اس نے حرام کے
اور باطل کے حصول پر اس کی مدد کی ہے، اور اسی لیے یہ حرام پر، گناہ پر، جرم پر مدد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تم آپس میں ایک دوسرے کی نیکی اور تقوی پر مدد کرو، اور تم ایک دوسرے کی گناہ پر اور دشمنی پر مدد نہ کرو، سرکشی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ جھوٹی گواہی دینے والا جب جھوٹی گواہی دیتا ہے اور جس معاشرے میں ایسے افراد ہوتے ہیں تو پورا معاشرہ نقصان کا شکار ہوتا ہے، پورے معاشرے میں بگاڑ و فساد پھیلتا ہے، اس لیے کہ حقوق تلف ہو رہے ہیں۔ مجرم پارسا بن رہا ہے اور پارسا وہ مجرم بن رہا ہے۔ جھوٹی گواہی سے ایک شخص جو اچھا ہے، صحیح ہے، نیک ہے، وہ جیل کی ہوا کھا رہا ہے، اور ایک شخص جو مجرم ہے، جسے جیل میں جانا چاہیے، جھوٹی گواہی سے وہ جیل کے باہر ہے۔ جھوٹی گواہی کی وجہ سے ایک بری انسان، معصوم انسان پہ قتل کا الزام لگتا ہے اور اسے پھانسی ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح ناحق قتل کا وہ مرتکب ہوا جس نے جھوٹی گواہی دیا۔ اس لیے جھوٹی گواہی کے نقصانات بے شمار ہیں، اس لیے اسلام میں اتنی شدید سختی ہے اور اتنا سخت برا فعل ہے اور سخت مذمت ہے جو آپ کے سامنے بات پیش کی گئی۔ اسی لیے ایسے شخص کی جو جھوٹی گواہی دینے والا ہو کیا سزا ہونی چاہیے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب پتہ چل جائے کہ یہ شخص جھوٹی گواہی دے رہا ہے تو اس شخص کو بدنام کرنا چاہیے اور سب کے سامنے اس کو ذلیل کرنا چاہیے، اور کہنا چاہیے سب سے کہ دیکھو یہ ہے جھوٹی گواہی دینے والا، یہ ہے جھوٹی گواہی دینے والا، تاکہ وہ سب کے سامنے وہ ذلیل و خوار ہو اور سب اسے پہچان لیں کہ اس سے ہوشیار رہیے، جھوٹی گواہی دینے والا ہے۔ انہی کے دو شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ کے نزدیک وہ فرماتے ہیں یوجع ضربا یحبس، جھوٹی گواہی دینے والے کو ایسی مار ماری جائے گی جس سے وہ تکلیف میں ہو اور اسے قید کر دیا جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک ایسا شخص جو جھوٹی گواہی دیتا ہے اس کو پکڑ کر مسجدوں میں لے جایا جائے گا، بازاروں میں لے جایا جائے گا، قبیلوں میں لے جایا جائے گا اور اعلان کیا جائے گا دیکھ لو یہ ہے وہ جھوٹی گواہی دینے والا، اعلان کیا جائے گا فلاں ابن فلاں جھوٹی گواہی دینے والا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کو مختلف سزائیں دی جائیں گی اسی اعتبار سے۔ تعزیری سزائیں ہیں، کوڑے لگانا، قید کرنا، اعلان کرنا، اس کی گواہی کو رد کر دینا اور قبول نہ کرنا، اور یہ تمام کی تمام سزائیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور ہمارے اسلاف سے ثابت ہیں۔ اس لیے تمام سزائیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ کچھ روایتیں آپ کے سامنے پیش کر دی جائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک جھوٹی گواہی دینے والا لایا گیا تو انہوں نے حکم دیا کہ این یسخم وجہہ ویطاف بہ فی القبائل، انہوں نے کہا کہ اس کا منہ کالا کیا جائے اور تمام قبیلوں میں اس کا چکر لگایا جائے، اس کو گھمایا جائے اور اعلان کیا جائے دیکھ لو یہ ہے وہ شخص جو جھوٹی گواہی دینے والا ہے، تو تم اس کی گواہی کو کبھی بھی قبول نہ کرنا، تاکہ سب لوگ ہوشیار ہو جائیں اور پھر کسی کا حق نہ مارا جائے اور کوئی مجرم
وہ پارسا نہ بن سکے اور پارسا مجرم نہ ہو سکے. اسی طریقے سے دوسری روایت میں یہ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک جھوٹی گواہی دینے والے کو پکڑ کے لایا گیا. فَوَقَفَهُ لِلنَّاسِ يَوْمًا إِلَى اللَّيْلِ. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام لوگوں کے سامنے صبح سے لے کے رات تک کھڑا کیے رکھا، سزا دی، اور کہتے رہے یہ ہے فلاں جھوٹی گواہی دینے والا، اس کو تم لوگ پہچان لو. پھر ایک روایت میں اس کو جیل میں ڈال دیا، دوسری روایت میں اس کو کولے برسائے. تیسری روایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک جھوٹی گواہی دینے والا لایا گیا تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 11 کوڑے لگائے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعزیری سزا دیتے تھے جھوٹی گواہی دینے والے کو، اور سب کے سامنے اعلان کا حکم دیتے اور کہتے کہ لوگوں دیکھ لو یہ ہے جھوٹی گواہی دینے والا، تاکہ سب لوگ اس سے ہوشیار رہیں. اعلان کرو ان ھذا شاہد زور فاعرفوہ، یہ ہے جھوٹی گواہی دینے والا، تم اس کو پہچان لو. جب سب لوگوں نے پہچان لیا تو پھر اس کو کہا چھوڑ دو اسے. شریح قاضی رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور قاضی ہیں، انہوں نے جھوٹی گواہی دینے والے کو مارا ہے، مارنے کی سزا دی ہے، اور اعلان کیا ہے تاکہ لوگ جان لیں. روایت میں آتا ہے کہ شریح رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک جھوٹی گواہی دینے والے کو لایا گیا تو انہوں نے اس کی پگڑی اتار کے پھینک دی اور درے سے اسے مارا، اور پھر مسجد اسے بھیج دیا تاکہ سب لوگ اسے پہچان لیں یہ ہے جھوٹی گواہی دینے والا. اس لیے کہ جھوٹی گواہی کے نقصانات بتائے گئے. جھوٹی گواہی کے سبب ایک ملزم بری ہو جاتا ہے اور ایک بے گناہ کو سزا ملتی ہے. جھوٹی گواہی کے سبب زمینیں ہڑپ لی جاتی ہیں، بیواؤں اور یتیموں کا مال اپنے نام کر لیا جاتا ہے. جھوٹی گواہی کے سبب انصاف کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے. اس لیے یہ وہ جھوٹی گواہی ہے جو اتنا بڑا جرم ہے، اور آج اس کی صورتیں، اس کی شکلیں بہت ہیں. جو اسلام میں یہ سب جھوٹی گواہی ہے، یہ سب کی سب کچھ شکلیں آپ کے سامنے، کچھ صورتیں جو آج اس معاشرے میں جھوٹی گواہی کی پائی جاتی ہیں پیش کر دی جائے. ڈاکٹروں کا بغیر بیماری اور بغیر عذر کے چھٹی کا لیٹر دے دینا. ایک شخص گیا، بہانہ بنایا میں بیمار ہوں، اور ڈاکٹر نے بلا عذر کے، بلا بیماری کے لکھ کے دے دیا، اس لیے کہ اب چھٹی قبول نہیں ہوتی جب تک کہ کوئی ہاسپٹل سے یا کسی کلینک سے وہ لکھوا کر کے نہ لے جائے. عام طور پر یہ بیماری عام ہے. جو اس نے دستخط کیا بغیر عذر، بغیر بیماری کے، اس نے وہ دستخط جھوٹی دستخط کی ہے. اب اس نے جو چھٹی لی ہے اس پر اس جھوٹی گواہی پر اسے چھٹی ملی ہے. یہ ہے جھوٹی گواہی کی صورت جو عام ہے، آج عام ہے بالکل. جھوٹی رپورٹ تیار کرنا، جو کام نہیں کیا ہے اپنے کام دکھانا، یہ کیا ہم نے، یہ کیا ہم نے، یہ کیا، تاکہ کمپنی میں اس کا نمبر زیادہ ملے اور اس کو ترقی ہو اور اس کو انعام ملے. نمبر بنانے کے لیے اپنی جھوٹی رپورٹ تیار کرنا، یہ جھوٹی گواہی دینا ہے. وہ جھوٹی گواہی دے رہا ہے خود کہ میں ایسا ہوں، صحیح ہوں. عام طور پر دکانوں اور گیراج وغیرہ میں ہی ہوتا ہے. ایک شخص جاتا ہے کوئی سامان خریدنے کے لیے، سامان خریدا 200 کا، 300 کا، بل بنوایا 500 کا، تاکہ جا کر کے وہ اپنی کمپنی سے لے گا کہ جی اتنے کی بل ہے، اتنا میں نے دیا ہے. جھوٹ. جس نے بل بنایا اس نے جھوٹی گواہی دی، جھوٹا لکھا.
گیراج میں یہ گاڑیاں بناتے ہیں، خرچہ کچھ ہوتا ہے، لکھواتے کچھ ہیں، دکھاتے کچھ ہیں، اور اس طریقے سے یہ جھوٹی گواہیاں ہیں جو آج عام ہیں۔ نقلی اور جعلی سندیں لینا، ڈگریاں، بی اے، ایم اے، عام طور پر یہ بھی عام ہے۔ جعلی اور نقلی سندیں، ڈگریاں جو لوگ دیتے ہیں، کبھی یہ اصلی ہے، نام یونیورسٹیاں دیتی ہیں یا اس طرح جو دیتے ہیں بغیر پڑھے، بغیر امتحان کے، تمام نمبر وغیرہ ڈال کر کے تاکہ کسی اعتبار سے پکڑا نہ جائے، وہ جھوٹی گواہی دے رہے ہیں کہ جی یہ فلاں اس کو یہ بی اے میں پاس ہوا، اس کو ڈگری دی جا رہی ہے، یہ اس نے ایم اے کیا، اس کو ڈگری دی جا رہی ہے۔ جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں جو دستخط کرتے ہیں اس پر۔ اس طرح کی عام طور پر جھوٹی گواہیوں کی شکلیں اس سے عام پائی جاتی ہیں۔ بلڈنگ بن رہی ہے، مٹیریل خراب لگے، انجینئر نے آ کے پاس کیا کہ جی بین الاقوامی اور عالمی سطح کی مٹیریل اس میں لگے ہیں اور ان کے اصولوں پر 100% صحیح ہیں۔ الغرض جھوٹی گواہی ہر میدان میں آج ہر جگہ عام ہے اور پھیلی ہوئی ہے، اسی لیے کام صحیح نہیں ہے اور فساد ہر سو پھیلا ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام میں یہ بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے جو آپ کے سامنے بات پیش کی گئی، تاکہ ہم اس جھوٹی گناہ سے بچیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب اور مقبول بندوں کی خوبی اور صفت پیش کی، والذین لا یشہدون الزور، اور وہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں، جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں۔ تو ہم اللہ کے مقبول بندے بنیں، اللہ کے مقرب بندے بنیں، اللہ کے محبوب بندوں میں بنیں، تاکہ ہم اللہ کی جنت پائیں، اللہ کی رضا پائیں، دنیا میں بھی امن ہو، طمانینت ہو، ہر طرف ایک دوسرے پہ بھروسہ ہو، اور پھر ترقی پہ ہوں، اور آخرت میں بھی اللہ کی رضا و جنت نصیب ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان صفات سے متصف فرمائے، اپنے محبوب بندوں کی جو صفات ہیں۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ 105.4 ریڈیو اسپائس پہ آپ سن رہے ہیں سحور ٹائم اسپیشل ٹرانسمیشن تذکرہ، اور میں ہوں ارسلان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صدام بات کر رہا ہوں۔ جی سر، مولانا صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جیسے ہم استبر میں اٹھ کے استبر میں کام کرتے ہیں اور ڈیوٹی کا وقت تھوڑا جیسے وہ پیشاب کرتا ہے اور ٹٹی کرتا ہے اٹھ، تو وہاں پہ ہم لوگ جیسے ڈیوٹی کرتے وقت جیسے سبحان اللہ اور تسبیح سب کچھ پڑھ سکتے ہیں سورے وورے؟ جی انشاءاللہ حضرت آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ذکر و اذکار کے لیے کوئی جگہ کوئی وقت منع نہیں ہے۔ ہاں حمام میں ذکر کرنا منع ہے، اور وہ حمام نہیں ہے اگر آپ کام کرتے ہیں تو اس لیے ادھر اگر آپ کام کر رہے ہیں اور وہاں پر اس حالت میں آپ کو ذکر نہیں کرنا چاہیے جب وہ یہ سب کر رہے ہوں، لیکن ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ ذکر ہی وہ ایسی چیز ہے جس کے لیے کوئی نہ وقت کی پابندی ہے، نہ طہارت کی پابندی ہے، اور اسی طرح کوئی بھی نہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یا الذین اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو تم خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ ہر کی پابندی ہے، وقت ہے، نماز کے لیے دوسری چیزوں کے لیے وضو کی شرائط ہے، لیکن ذکر کے لیے نہیں ہے۔ حمام کے اندر آپ جائیں وہاں منع ہے ذکر، لیکن اسے جب نکلتے ہیں تو غفرانک کہتے ہیں، لیکن ایسی جگہوں پر جہاں حمام نہ ہو اور وہاں پر ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب میرا یہ سوال ہے کہ وہ مسجد میں جو نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو امام نماز پڑھاتے ہیں، متعدی نماز میں کھڑا ہوتا ہے صف میں، تو کھڑا ہونے کے بعد کوئی آتا ہے تو آگے پیچھے ادھر ادھر کھینچتا ہے، ادھر آؤ تھوڑا جگہ خالی ہے ادھر آؤ، یہ تو ایسا ہی ہے؟ نماز کے مطلب نماز پڑھنے والا اگر دوسرے کو بولے کہ ادھر آؤ نماز کے دوران جگہ اگر خالی رہ جاتا ہے دیکھتا نہیں ہے، بس کھینچ کے ادھر لے کے آ جاتا ہے، جگہ سے دوسری جگہ تھوڑے آگے پیچھے کر دیتا ہے۔ حضرت آپ سمجھ چکے ہیں سوال کو؟ جی انشاءاللہ حضرت آپ کے سوال کا جواب دیتے یہ ہیں۔ صف کی درستگی یہ ضروری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بہت اہتمام کرتے تھے۔ سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقام الصلاۃ فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
فرمایا لوگوں اپنی صفوں کو برابر کر لو. صفوں کو برابر کرنا نماز کے قائم کرنے میں سے ہے، نماز کے مکمل ہونے میں سے ہے. اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا بہت بار صفوں کو صحیح کرانے کے بعد کہ آگے ہیں، سینہ نکلا ہوا ہے، تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صفوں کو درست کر لو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں اور دلوں کے درمیان اختلاف پیدا کرا دے گا. تو اس لیے جگہ خالی نہیں ہونی چاہیے. اگر جگہ خالی ہے تو اس کو پر کرنا چاہیے، اور پر کرنا یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس شخص پر اللہ کی رحمت، سب سے بہتر انسان وہ جو اللہ کی رحمت، فرشتوں کی دعائیں، جو اس جگہ کو پر کرتا ہے، خالی جگہ کو. تو ایسا کرنا صحیح ہے، سب کی درستگی کے لیے ہے اور نماز کی اصلاح کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل دیا میں وہ جاننا چاہتا ہے میں ہندو کا گھر میں گیا، ہندو کا آدمی کا گھر میں گیا، ہندو کے گھر میں گئے. جی انشاءاللہ حضرت آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. حضرت یہ پوچھ رہے ہیں میں کسی غیر مسلم یعنی ہندو کا انہوں نے بولا، ان کے گھر پہ گیا اور وہاں اذان کا ٹائم ہو گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا، کیا میں ان کے گھر پہ نماز پڑھ سکتا ہوں؟ ویسے تو آپ کو مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کرنی چاہیے اور وہاں سے جا کر مسجد کا رخ کرنا چاہیے، قریب مسجد ہوگی. لیکن وہاں نماز پڑھنا اگر پاک جگہ ہے، صحیح جگہ ہے تو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہوگی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہے اور پڑھا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور 4 دن پہلے مجھے میرا روزہ رکھا ہوا تھا. 4 دن پہلے آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے. اچھا، سانس میں تکلیف تھی، آپ سانس نہیں لے سک رہے تھے، ٹھیک ہے. سانس میں پرابلم تھی. اچھا، آپ کو انجیکشن لگانا پڑے گا، ٹھیک ہے. مجھے انہوں نے انجیکشن لگایا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میں نے بہت بڑی پرابلم کی ہے، تو میرا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے 4 دن سے. 4 دن سے میں نے روزہ نہیں رکھا ہے. کیا اگر میں اس کے بعد بھی یہ روزے رکھوں تو کیا مجھے برابر ثواب ملے گا جو ابھی مل رہا ہے روزوں میں؟ جی انشاءاللہ میں آپ کا سوال دہرا دیتا ہوں اور حضرت آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. حضرت ان کو سانس کی تکلیف ہو رہی تھی جس کی وجہ سے ان کو ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا، ان کا روزہ بھی نہیں یہ قائم رکھ سکے اور 4 دنوں سے روزے برابر نہیں رکھ سک رہے ہیں. تو یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جس وقت میں رمضان کے بعد یہ روزے پورے کروں گا تو کیا ان کا بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا رمضان کے روزوں کا اجر ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ رمضان کے یہ ایام پورا سال کا کوئی دن نہیں پا سکتا، لیکن جب کوئی مجبور ہے، بیمار ہے، تو اس کو اجازت دی ہے کہ وہ نہ روزہ رکھے اور پھر وہ بعد میں اس کی قضا کرے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قضا کرنے کے لیے کہا ہے، جو فرمایا فَإِن كُنتُم مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو تو روزہ نہ رکھو، اور جب نہیں رکھا تو ان کی قضا دوسرے دنوں میں کرنی ہے. تو دوسرے دنوں میں آپ اس کی قضا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ برابر جزا دے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام سرور، میں شاہجہاں سے بات کر رہا ہوں. جی سر. پراپرٹی کو انڈر ویلیو کر کے اس کا رجسٹریشن کر سکتے ہیں گورنمنٹ میں؟ اچھا، پراپرٹی کو انڈر ویلیو کر کے اس کا رجسٹریشن کر سکتے ہیں، کوئی ٹیکس وغیرہ ہے کوئی ایسی چیز بچانے کی خاطر؟ یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی. ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی پراپرٹی لیتے ہیں اور اس کی رجسٹریشن کرنے کے لیے اس کا کوئی ٹیکس یا کوئی پراپرٹی کے کوئی ٹیکسز بچانے کی خاطر اس کی ویلیو کم شو کر کے تاکہ اس کا ٹیکس کم لگے، تو کیا جائز رہے گا؟ یہی تو چیزیں جھوٹی ہیں، یہی تو چیز جھوٹ ہے جو عام طور پر آج عام ہے. اس لیے سب سے بچنا چاہیے. یہ ٹیکس کم کرنے کے لیے اپنا کم دکھاتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی کمائی ہے اور اتنا ہی بیلنس ہے. یہ سب چوریاں ہیں، جھوٹ ہیں. حضرت ایس ایم ایس سے سوال لیتے ہیں کہ کیا پاپولر مشہور امام جو رہتے ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پہ امام کعبہ ہو گئے یا کچھ اس طرح سے بڑے جو مفتی حضرات رہتے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے ثواب زیادہ ملتا ہے؟ جی ثواب زیادہ ملتا نہیں ہے. وہ تو جتنے جو نماز ہوتی ہے عام طور پر وہاں حرم میں نماز پڑھیں گے تو ثواب زیادہ ملے گا، جو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب وہی امام اگر پہنچ گئے کہیں اور پر
تو اب وہاں پر اس نماز جگہ پر ہے مسجد حرام میں. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کوئی نماز پڑھے تو 1,00,000 نماز کا ثواب ہے. مسجد نبوی میں اتنا ثواب ہے, مسجد اقصی میں اتنا ثواب ہے. لیکن اب وہی کہیں اور چلے گئے تو پھر صالح انسان ہیں, تو صالح انسان کے پیچھے ثواب جو ہے وہ ملے گا. لیکن وہ چیز جو ہمارے یہاں تصور ہے کہ پوری دنیا ٹوٹ پڑتی ہے, گویا سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو حرم ہی میں پڑھ رہے ہیں نماز 1,00,000 کا ثواب ملے گا. یہ سب غلط چیزیں ہیں جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہیں. ان کا احترام ہے اور ان کے احترام اور عزت کی وجہ سے لوگ اتنا جمع ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال کیجیے. اچھا, کیسے حضور؟ الحمدللہ. وہ جو گھر کے مسجد کے اندر جائے گا تو نماز پڑھنے کا ٹائم اسی ٹائم کوئی بھی ہوا آئے گا تو وہ نماز کی ٹوٹ جائے گا نہ, نماز آدھا کر سکتے ہیں. آپ سوال سمجھ چکے بھائی. ہم آپ کی آواز اتنی ہوا مطلب کیا گیس ریا خارج ہو جاتی ہے. ہاں گیس کیا کوئی میں ابھی نماز پڑھنے کے دوران. جی انشاءاللہ حضرت آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. جب آپ کی ریا خارج ہو گئی اور آپ کو بیماری نہیں ہے اور کبھی ایسا ہوا ہے تو وضو ٹوٹے گا تو نماز بھی ٹوٹے گی, نماز بھی ختم ہو جائے گی. اس لیے ایسے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص صف میں کھڑا ہے, نماز پڑھ رہا ہے اور ریا خارج ہو گئی تو اپنی ناک پر منہ رکھ کر کے, اپنے ناک پر ہاتھ رکھ کر کے باہر نکل آئے. لوگ سمجھیں گے اس کو کچھ ہوا ہے اور پھر وہ وضو کرے اور پھر اس کے بعد جا کے وہ نماز میں شامل ہو, ورنہ اس کی نماز وضو ٹوٹا نماز بھی ٹوٹے گی, اب ختم ہو جائے گی. 105.4 ریڈیو اسپائس پہ آپ سن رہے تھے سحور ٹائم اسپیشل ٹرانسمیشن.